جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں بہت مسئلے چلتے رہتے ہیں، لڑائی کے جھگڑے کے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور لیکچر دینا چاہوں گا جو نکاح کے بعد کے والا ہے۔ ایک لڑکی ہوتی ہے اور اس کا شوہر ہوتا ہے، ان کی شادی تو ہو جاتی ہیں لیکن وہ اپنی شادی سے خوش نہیں ہوتے۔ ان کے ماں باپ نے بھی اس سے زبردستی شادی کروائی تھی اپنے اس شوہر سے، تو پھر کیا ہوا، تو وہ آپس میں بہت لڑنے لگتے تھے، جھگڑنے لگتے تھے۔ تو لڑکی نے سوچا کیوں نہ میں ایسا کروں کہ میرا شوہر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا جائے، میرا شوہر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا جائے۔ وہ سوچتی ہے لیکن ایک بات جاتی ہے تو ایک بابا جان بیٹھا ہوتا ہے، ایک فقیر بیٹھا ہوتا ہے، اس سے کہتی ہے بابا جان مجھے کوئی ایسا زہر دو جس سے میرا شوہر مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جائے یا میں اس کی شکل بھی کبھی نہ دیکھوں۔ اس بابا نے کہا کہ بچہ، جیسے کہ تم کو پتہ ہے تم لوگ آپس میں جھگڑتے ہو، لڑتے ہو، یہ سارے گاؤں کو مسئلہ پتہ چل گیا ہے۔ اگر ان کی اچانک مرنے کی وجہ، ان کی اچانک موت کی وجہ اس کی بیوی بن سکتی ہیں، تو تم ایسا کرنا، میں تجھے یہ زہر تو دے رہا ہوں لیکن تم اسے آہستہ آہستہ روٹی میں دینا ہے، پہلے دوپہر کی روٹی میں، پھر رات کی روٹی میں، پھر صبح کو ناشتے میں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بابا جان، میں ایسا ہی کروں گی جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ لڑکی فوراً طور پہ گھر آ گئی، اس سے پہلے دوپہر کی روٹی دی، دوپہر کی روٹی میں تھوڑا سا زہر اس میں ڈال کے ملا کے اس اپنے شوہر کو کھلا دیا۔ اس کا شوہر روٹی کھا کے چلا گیا آفس کی طرح۔ اس نے سوچا جب وہ آفس سے آ رہا تھا، یار میری بیگم نے آج میرے لیے پتہ نہیں کیا نہ کیا مجھے کھلایا تھا، اس میں بہت ٹیسٹی والا ذائقہ تھا، ابھی وہ مجھ سے لڑ بھی نہیں رہی ہے، کیوں نہ میں اس کے لیے کچھ ایسی چیز لے کے جاؤں جو اسے اچھی ہو ریڈی۔ ہاں، لیکن وہ کیا کرتا ہے، آفس سے آتے ہی اس کے لیے ایک خوبصورت کپڑوں کا جوڑا لے کے آتا ہے اور بڑا والا کیک لے کے آتا ہے جو ان کا مین فلیور ہوتا ہے، اس میں لے کے آتا ہے۔ وہ گھر آ کے اپنی بیوی کو دیتا ہے، یہ لو بیگم میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم تو آپس میں لڑتے بھی نہیں ہیں، پہلے ہم بہت لڑتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کیک سے شروعات کرتے ہیں اپنے پیار محبت کی۔ تو پھر وہ کیا کرتی ہے، لڑکی تبھی بھی راضی نہیں ہوتی، کہتی ہے کہ یار میرا شوہر یہ میرا دل رکھنے کے لیے ایسے کر رہا ہے، لیکن میں اسے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ پھر یہ رات کا وقت ہوتا ہے، رات کے وقت میں ان کو اپنی روٹی میں مرغی کا سالن بنتا ہے، اس میں تھوڑا سا زہر اور ڈال کے دیتی ہے۔ ان کے جو شوہر ہوتے ہیں ان کی طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگتی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں، وہ اپنی بیگم کو بلاتا ہے، بیگم آؤ یار میرے ٹانگوں میں بہت درد ہے، میرے سر میں بہت درد ہے، میرے پاؤں دبا دو، میری ٹانگیں دبا دو، میرے پیٹ میں بھی بہت درد ہو رہا ہے۔ ان کی بیگم آتی ہے، ان کے سامنے آ کر بیٹھ کے ان کے پاؤں دبانے لگتی ہے، ان کو سر کو دبانے لگتی ہے، ان کو مالش وغیرہ کرتی ہے۔ تو آپس میں ان کے سامنے ایک دوسرے سے پیار محبت کی بھی باتیں ہوتی رہتی ہے۔ تو لڑکی نے سوچا کہ یار میرا شوہر مجھ سے بہت اچھا چل رہا ہے، میں بھی اس سے چل رہی ہوں، ایک ہفتہ ہو گیا ہے ہم آپس میں لڑتے جگڑ نہیں رہے، کچھ تو وجہ ہے۔ اب میں زہر دے دیا ہے اپنے شوہر کو، یہ مر جائے گا، ابھی تو ہم دونوں میں پیار محبت بھی ہو گیا، میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر مر جائے۔ وہ فوری طور پہ رات کے 12 بن جاتے تو بابا جان کے پاس جاتی ہے، بابا جان آپ نے جو زہر دیا تھا اس زہر کا کوئی توڑ ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے توڑ۔ جی کیا ہوا؟ جی آپ نے جو زہر دیا تھا میں نے وہ اپنے شوہر کو دے دیا، لیکن اب میرا شوہر میرے سے بہت اچھا چل رہا ہے، مجھے اس کے لیے دل میں احساس ہو گیا ہے، اب میں کہتی ہوں یہ زہر کا اس کا توڑو۔ اس بابا جان نے کہا بچہ میں نے جو تمہیں زہر دیا تھا نا، حقیقت میں وہ زہر نہیں تھا، وہ ایک فقی تھی، ایک دوا تھی جو تم اپنے یہ شوہر کو کھلاؤ، جیسے کہ یہ زہر تو صرف بہانہ تھا۔ حتیٰ کہ بہت گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا گھر توڑانے کے پیچھے ہوتی ہے کہ یار ہم گھر توڑ لے، تو کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں آپس میں اپنے شوہر سے بلا وجہ جھگڑتی رہتی ہے، ان کا شوہر ساری زندگی کماتا رہتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر کے لیے، لیکن ان کی گھر والی جو ہوتی ہے، ان کی بیگم جو ہوتی ہے، انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ یار میں بھی ان کے لیے کچھ کروں۔ تو دوستو، ہم نے آج اس لیکچر سے سیکھا کہ ہمیں گھر میں اپنی بیگم سے، اپنی بیوی سے کیسے چلنا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنی بیگم سے اچھی طرح سے پیش آئیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے اللہ حافظ۔